محترم مولانا بشیر احمد رفیق صاحب، سابق امام مسجد فضل لندن، اپنی کتاب چند خوشگوار یادیں میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی جنرل ضیاء الحق سے ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو احمدیت سے عشق کی حد تک پیار تھا، جماعت کے لیے بہت غیرت رکھتے تھے۔ 1974 میں جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی قرارداد پاس کی تو ان دنوں ڈاکٹر صاحب صدر پاکستان کے سائنسی مشیر تھے اور ان کا درجہ وزیر کے برابر تھا۔ جب اس فیصلے کی خبر سنی تو مشن ہاؤس تشریف لائے۔ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیب سے اپنا استعفیٰ نکال کر حضرت چودھری صاحب کو دکھایا اور فرمایا کہ میں اس حکومت کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں جس نے سراسر ظلم اور زیادتی سے کام لیتے ہوئے ایک شرمناک فیصلہ کیا ہے۔ 1984 میں جنرل ضیاء نے جب اپنا رسوائے زمانہ آرڈیننس جاری کیا جس میں جماعت کو اسلامی شاعر کے استعمال سے روکا گیا تو ڈاکٹر صاحب کو بہت صدمہ پہنچا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آرڈیننس کے اجراء کے بعد ان کی ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہاں، ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی رویداد یوں سنائی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جنرل صاحب کے مجھے ٹریسٹ اٹلی میں کئی فون آئے کہ میں پاکستان آ کر ان سے ملوں، لیکن میں ٹالتا رہا۔ بالآخر مجھے پاکستان جانا پڑ گیا۔ جنرل صاحب کو اطلاع ہوئی تو ملاقات کے لیے بلایا۔ چنانچہ میں ان کی ملاقات کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس گیا جہاں بعض اور سائنسدان بھی موجود تھے۔ جنرل صاحب نے خود باہر آ کر میری کار کا دروازہ کھولا اور مجھ سے معانقہ کرنے کے بعد اپنے ساتھ بیٹھنے کے کمرے میں لے گئے جہاں بعض اور لوگ بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو میں نے آرڈیننس کا ذکر کر کے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ جنرل صاحب نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آئیے دوسرے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، اور مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ اس وقت کے سائنسی امور کے وزیر بھی ہمارے ساتھ اس کمرے میں چلے آئے۔ جنرل نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس علماء کا ایک وفد آیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ افسوسناک بات بتائی کہ احمدی قرآن کریم میں تحریف کرتے ہیں، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو خود قرآن مجید میں موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے بعد احمدی کیسے قرآن کریم میں تحریف کر سکتے ہیں؟ اس پر جنرل صاحب اٹھ کر کتابوں کی الماری کی طرف گئے اور تفسیر صغیر اٹھا لائے۔ یہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ ہے جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا علماء نے ان آیات کی نشاندہی کر دی ہے جن میں جماعت احمدیہ نے تحریف کی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے تفسیر صغیر کو کھولا اور ایک نشان زدہ صفحہ کو کھول کر ایک نشان زدہ آیت پر انگلی رکھ کر کہا کہ دیکھیے اس آیت میں آپ لوگوں نے تحریف کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جنرل صاحب یہ آیت تو مکمل طور پر درج ہے، تحریف کہاں ہوئی ہے؟ جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ نے اس آیت کے معنوں میں تحریف کی ہے اور خاتم النبیین کے معنی بجائے نبیوں کو ختم کرنے والے کے نبیوں کی مہر کے کیے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں نے جنرل صاحب سے عرض کیا کہ خاتم کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ پنجابی زبان کا ختم تو نہیں بلکہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیا آپ کے پاس اور کسی عالم کا ترجمہ قرآن بھی ہے؟ جنرل صاحب اٹھے اور علامہ اسد کا ترجمہ قرآن اٹھا لائے جو مکہ معظمہ سے شائع ہوا تھا۔ میں نے قرآن مجید کھولا، آیت خاتم النبیین نکالی تو وہاں بھی ترجمہ سیل آف دی پروفٹس درج تھا۔ جرنیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے عرض کیا جرنیل صاحب علامہ اسد تو احمدی نہ تھے، اور پھر یہ ترجمہ تو سعودی حکومت کا شائع کردہ ہے، کیا آپ سعودی حکومت کو بھی تحریف کا مجرم قرار دیں گے؟ اس پر جرنیل صاحب کہنے لگے بھائی میں تو ایک ان پڑھ جرنیل ہوں، مجھے تو جو کچھ ان علماء نے بتایا میں نے اسے سچ سمجھ کر تسلیم کر لیا۔
میں نے عرض کیا کہ آپ صرف ایک جرنیل ہی نہیں، اس ملک کے صدر بھی ہیں، اور بحیثیت صدر مملکت تمام رعایا کے حقوق کی حفاظت آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ یہیں اسلام آباد میں جماعت احمدیہ کے مربی موجود ہیں، جماعت کے افراد موجود ہیں۔ آپ کو جو کچھ علماء نے بتایا تھا، آپ کا فرض تھا کہ احمدی علماء کو بھی بلا کر اپنی تسلی کراتے اور پھر دونوں طرف کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے۔ اس پر جرنیل صاحب نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا اور مجھے بھی کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھا تو فرمانے لگے، سلام، خدا کی قسم، میں تمہیں اپنے سے اچھا مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں علماء سے مجبور ہو گیا ہوں، اور یہ کہہ کر بات کا رخ کسی اور طرف موڑ لیا۔